ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ من والہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے جہنم سے بچنے کے لیے جس ایمان و تقوی کی ضرورت تھی اس کو اختیار نہ کیا، ان کے لیے جہنم مقدر بنا دیا گیا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں توحید و رسالت و میعاد تینوں کو بیان کروا رہے ہیں، اور دنیا میں ان کے گمراہ ہونے کے اسباب و آلات، اور پھر جہنم میں ان کو جو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ رسالت کے لیے اللہ جس کا انتخاب فرماتا ہے اسی کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو وہ مفتری ہے اور کذاب ہے، جھوٹا دعوی نبوت کر رہا ہے۔ اب نبوت کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اس کی رسالت کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ جو توحید و رسالت کا منکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے اوپر جھوٹے دعوے کریں اور یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برہنہ طواف کرنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے ہمیں جانوروں کا استعمال کرنے کی ایام حج میں ممانعت فرمائی ہے۔ یہ ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ پر افترا باندھنے کے بعد نبوت پر افترا باندھے، رسالت پر افترا باندھے اور یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں بھی نبوت دی گئی ہے، جیسا کہ اس کے دعوے دار تھے مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس دعوے میں وہ جھوٹے تھے۔ نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک رسالت پر افترا تھا اور جھوٹ باندھنا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کو منسوب کرے، اور کذب بآیاتی، اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں، اللہ کے احکام ان کے سامنے بیان کیے جائیں، اللہ کے قوانین اور دستور ان کے سامنے پیش کیے جائیں، تو اس میں بھی وہ تکذیب کریں اور اس کو بھی جھٹلائیں۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے توحید کو بیان فرماتے ہیں، اللہ کی یکتائی کو بیان فرماتے ہیں اور اپنے رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی، ابو جہل بھی اور بڑے بڑے کفار مکہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو بھی جھٹلا دو، اور پیغمبر جس بات کو کر رہا ہے اس بات کا بھی انکار کر دو اور اس کو جھٹلا دو۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہماری نشانیوں کو بھی جھٹلائے، ہماری نشانیوں کے بارے میں لوگوں کو بھڑکائے اور لوگوں کو صحیح راہ پر آنے سے رکاوٹ بنے اور لوگوں کے لیے ایک سد باب بنے۔ جیسا کہ ابو جہل نے ایک آدمی جب کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا ہے، اور ملاقات کے لیے جب آیا تو ابو جہل نے اس کو روکا اور ابو جہل نے اس کو پوچھا کہاں جا رہے ہو، کس سے ملنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ محمد نامی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ نبوت کے دلائل بیان کرتا ہے، نبوت کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور دکھلاتا ہے، احکام بتاتا ہے، معجزات بتاتا ہے، قوانین بتاتا ہے۔ ہم اس کو سننے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس نے ابو جہل نے یہ ساری پریڈ کر لی اور ساری گنج و پاؤ کر کے آنے والے اس مہمان سے ساری باتیں تفتیش کر لی، تو وہ کہنے لگا ابو جہل کہ تو جس کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے اور جس کی تو باتیں کر رہا ہے اور جو باتیں تو سنا رہا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتوں کا حکم کرتا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں تجھے بتاؤں وہ محمد بن عبداللہ ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے لوگ، ہماری ذہن، ہماری عقلیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے ابو
جہل کہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے کو تسلیم نہیں ہے. وہ کہتا ہے شراب مت پیو، حالانکہ شراب پینا تو ہماری عادت ہے اور شراب پینا تو ہماری شرافت ہے. جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہو اور جتنا اسٹاک ہو، جتنی جمع شدہ شراب ہو اور دارو ہو، وہ اتنا بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، اتنا مشرف سمجھا جاتا ہے اور شریف گھرانہ سمجھا جاتا ہے. وہ شراب سے روکتا ہے. اب تو بتا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس لیے میری بات کو مان لے. اگر تو اسلام قبول کرنے آیا ہے تو میری بات سمجھ لے. اس نے ابو جہل نے اتنی باتیں اس کو بتائی اور اتنا سمجھایا کہ وہ ایک دم معروف ہو گیا اور ابو جہل اس پر غالب آ گیا. ابو جہل نے کہا اگر تجھے اسلام ہی قبول کرنا ہے تو ابھی اس وقت واپس چلا جا، آئندہ سال آنا اور اسلام قبول کرنا. وہ اس کی بات سن کر واپس چلا گیا اور واپس جا کر جب دوسرا سال آوے اس سے پہلے ہی وہ بغیر ایمان کے مر جاتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اللہ کی وحدانیت پر بھی جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں بھی کہے اللہ تو نہیں ہے، اللہ کچھ نہیں ہے، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے دیوی دیوتاؤں کو جو ہم نے کعبۃ اللہ میں رکھے 307 رکھے ہوئے ہیں، اسی سے اپنی منتیں رکھو، اسی سے اپنی مشکلیں بیان کرو، اپنی حاجت روائی اسی سے کرواؤ. وہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی کام بناتے ہیں. اسی لیے ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو. اللہ کو کس نے دیکھا، کہاں ہے، کیسا ہے؟ جس کو نہ دیکھا، جس کو دکھائی نہ دیا جائے اور جو دکھائی نہ دیا جائے اس پر اعتبار کیسے کیا جائے؟ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک کے نام بھی بنائے ہیں، ہر ایک کے نام بھی رکھ دیے گئے اور ہر کام کا معبود بھی الگ الگ ہے، اپنی ہر حاجت کا معبود الگ ہے. جس کو اولاد کی ضرورت ہو اس سے کہیں، جس کو مال کی ضرورت ہو اس سے کہیں، جس کو شادی بیاہ کی ضرورت ہو وہ اس سے کہیں، جس کو کوئی اور کام ہو اس سے کہیں. ہر ایک معبود الگ الگ ہے. جب یہ ہماری حاجتیں پوری کرنے میں یہ سارے ناکام رہتے ہیں تو ایک اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے واسطہ رسول سے ہم نے ان کو سمجھایا، ہماری نشانیاں بتائی اور بتایا اتنا بڑا آسمان بنایا، ایسا آسمان کہ جس کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جائیں لیکن اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں نکال سکتا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرتی کے برابر بھی اس میں فتن نہیں، نقص نہیں ہے. آنکھیں چنڈیاں جائیں لیکن اس میں کوئی نقائص بیان نہیں کر سکتا. اتنے بڑے آسمان کی نشانی بتائی، زمین کے فرش کی نشانی بتائی، انہیں جبل کی، پہاڑوں کی، سیاروں کی، چاند سورج کی، شمس و قمر کی ان کو نشانیاں بتائی. لیکن اس کے باوجود بھی او کذب بآیاتی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا اور پیغمبر کی بات کو بھی جھٹلا دیا. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. یاد رکھیں جھٹلانے والے نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد کے زمانے میں صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ افترا کریں گے، جھوٹ بنائیں گے، نبی پر جھوٹ باندھیں گے، نبی کی باتوں کو جھوٹا مانیں گے، نبی کی حدیثوں کو جھوٹا مانیں گے، نبی کی حدیثوں میں شک و شبہات کریں گے، شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، کہیں گے یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. کتاب میں ان کے لیے جو حصہ عذاب کا بیان کیا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، انہیں عذاب ہو کر رہے گا.
ایمان والا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں کج و کاوش کیا کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں بھولے نکالتا ہے، اللہ کی قدرت میں بھی بھولے نکالتا ہے، نبی کی بیان شدہ باتوں پر بھی کج و کاو کیا کرتا ہے اور کمیاں نکالا کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسے کو کہہ دو کہ تمہارے لیے کتاب میں جو عذاب کا حصہ درج کیا وہ تم کو مل کر رہے گا۔ کہ نبی نے تمہیں بتایا کالا خضاب نہ کرو۔ آپ کو بہت ساری کتابوں کے حوالے سے بتا سکتا ہوں، کالا خضاب حرام ہے، اگرچہ پریکی پر اور اس پرچی پر اور اس تھیلی پر لکھا ہو کہ حلال ہے، لیکن حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا سختی کے ساتھ۔ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، فتاوی رحیمیہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فتاوی دینیہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری فتاوی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دنیا میں سب سے پہلے فرعون نے کالا خضاب کیا تھا۔ جو کالا خضاب کرے گا، کالی مہندی لگائے گا، اپنے آپ کو بڑھاپے میں بھی جوان دکھانا چاہتا ہے اور کالا خضاب کرتا ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ خضاب لگانا ہے، براؤن لگاؤ، وہ اپنی جیسی مہندی لگاؤ۔ مہندی لگانا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے مہندی لگانے کا حکم دیا ہے، سنت کی نیت سے لگاؤ۔ لال لگاؤ، براؤن لگاؤ، کالی مت لگاؤ۔ کالی لگانا بالکل منع ہے۔ اگر اس میں کجو کاؤ کیا اور کہا کہ نہیں ایسا ہے، فلاں نے کہا، فلاں کہتا ہے جائز ہے، فلاں جگہ پر حلال لکھا ہے، یہ ایسے ہیلے بہانے کرو گے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ کتاب قرآن میں ان کے لیے جو حصہ درج کیا گیا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر، ہماری آیات کے اوپر افترا باندھا، جھوٹ باندھا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی من کی چاہت پوری کرنے کے لیے کتاب کے حکم کو بھی، قرآن کے حکم کو بھی نہ مانا، نبی کے فرمان کو بھی نہ مانا اور اپنی من کی چاہت پوری کر لی اور کہا کہ چلتا ہے چلنے دو۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم۔ اللہ بڑی تاکید کے ساتھ بڑے غضبناک ہو کر فرماتے ہیں، یہ لوگ جب ان کے پاس ہمارے موت کے فرشتے آتے ہیں، حتی اذا جاءتہم، جب کہ ان کے پاس آتے ہیں رسلنا، ہمارے فرشتے یعنی ملک الموت آتے ہیں، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کو موت دینے کے لیے جب ہمارا فرشتہ آتا ہے تو ملک الموت ان سے اس وقت میں، جبکہ جاگنی کا عالم ہے، جبکہ موت کا وقت ہے، جبکہ انسان اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، ایسی بھیانک حالت ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں ملک الموت آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ ملک الموت کہتے ہیں فرشتے جو ساتھ میں آئے ہیں ایمان والے کے لیے تو خوشخبریاں لے کر، لیکن نافرمانوں کے لیے، من کی چاہتیں پوری کرنے والوں کے لیے، من مانی کرنے والوں کے لیے، اہل کفار کے لیے جب فرشتے ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فرشتے کہتے ہیں، قالوا، بہووچن جمع کا صیغہ استعمال کیا، قالوا، وہ آنے والے فرشتے ان سے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، جن کی باتوں کو مان کر تم منمانی کرتے تھے، اللہ کے احکام کو، نبی کے پیغام کو، جن کی باتوں میں آ کر جھٹلاتے تھے، بلاؤ آج، پکارو ان کو، اور آج موت کے وقت کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ بلاؤ، آج بلاؤ ان کو۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی باتوں کو مان کر تم پھنس گئے تھے، تمہیں صحیح رہبری کرنے والا صحیح رہبری کرتا تھا تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس کی تنقید کرتے تھے، اس کی تانا تشریح کرتے تھے، اور جو تمہیں غلط راستے پر لے جاتا تھا اور غلط بہتاوے میں لے جاتا تھا وہ تمہیں بہت اچھا لگتا تھا، جس کی صحبت تمہیں صحبت طالح پورا صالح کنت بنا رہا تھا کہ تمہیں بروں کی صحبت برا بنا رہی تھی، تمہیں وہ اچھے لگتے تھے، اور جن کی صحبتیں تمہیں
منزل مقصود تک پہنچا سکتی تھی، ان کی صحبتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، خانقاہوں میں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، خانقاہ کی مجلس سے خالی رہتی تھی، تجھے فرصت نہیں ملتی تھی، تو نہیں جاتا تھا۔ اس کی کوئی ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ خانقاہ میرے گاؤں میں، میری بستی میں خانقاہ چلے اور میں نہ جاؤں؟ کام ہے نہیں جا سکے وہ بات الگ ہے، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی میں نہ جاؤں، کہ جہاں صحبت ملتی ہے اللہ والوں کی اور صحبت ہے یہ بولے تھے کہ ہم پڑھتے آپ ایک لوگ بولو ضرور جاؤ، اللہ والوں کا دیدار کرنا یہ بھی تو ثواب سے خالی نہیں ہے، اور منزل تک اللہ والوں کی نظریں ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ تو جن کی صحبتیں تمہیں جنت تک لے جاتی ہے وہ صحبتیں اچھی نہیں لگتی ہے، اور جن کی صحبتیں تمہیں اللہ حفاظت فرمائے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، ان کی صحبتیں اچھی لگتی ہے۔ فرشتے موت کے وقت آ کر کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کی باتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر مانتے تھے آج ان کو پکار بلاؤ اور ان کو پکار کر کہو کہ ہمیں بچا لیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے سوا کون دوست ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کون لوگ تھے؟ تو فرمایا بعض لوگ جبرائیل کو اپنا ماں و بچہ مانتے تھے، بعض لوگ میکائیل کو اپنا ماں و بچہ مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے، میکائیل کو مانتے ہیں، جبرائیل کو مانتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں یا علی المدد، ایک جملہ اندر لکھتا ہے یا علی المدد۔ بعض لوگ قبروں میں سوئے ہوئے اللہ والوں کو، ولیوں کو اپنا ساتھ سمجھتے ہیں اور ان کو یا کہہ کر پکارتے ہیں، یا خواجہ غریب، یا خواجہ غریب نواز، یا فلاں یا فلاں، یا کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کا بندہ مر گیا، مٹی کے نیچے سو گیا، اس کو پکارتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ان قبروں میں سوئے ہوئے کو بلاؤ اور آج کہو کہ مزار میں سے نکل کر آ جائیں اور تمہیں بچا لیں۔ جس کو تم نے اپنا ماں و منجا مانا، جن کو تم نے اپنا مشکل کشا سمجھا، اور انہی کی قبروں پر جا کر زمینیں جھکا دی اور اس کے سامنے جا کر تم نے پشت تک نہ کی، مسجدوں میں قبلے کی رخ پشت کر کے بیٹھے اور درگاہ میں جا کر اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس لیے نکلتے ہیں تو ایسے پیچھے ہو کر نکلتے ہیں، کیوں؟ اللہ والے کی قبر کی پشت نہ ہو، اور مسجد میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے اور پشت کر کے بیٹھا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن ادھر رکھتا ہے، پشت ادھر رکھتا ہے، اور ٹیکا لگا کر پھر سنتا ہے اور پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ والا۔ قبلے کا احترام بہت ضروری ہے، اس لیے تو فرمایا جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ نہ استقبال ہو نہ استدبار ہو، قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو، قبلے کی طرف پشت بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو، اور اس طریقے سے استنجے میں بیٹھو۔ گھر بناتا ہے اور اس طرح کا ٹوائلٹ بنا لیا اور پھر اس کو کہا کہ آپ نے ایسا ٹوائلٹ ڈالے تو خالی مستحبت ہے، یہ تو فضیلت کی بات ہے، حرام تو نہیں۔ یہ جو کاؤ کہلاتا ہے یہ شریعت کے اندر تو میں کرتے ہیں، نہیں اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے تھے، جس کو تم حاجت روا سمجھتے تھے، جن کا تم احترام کرتے تھے، جن کو تم نے خدا تک پہنچا دیا، اور جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا تو تم یہ کہتے تھے، شیطان نے تمہیں سمجھایا، مفسرین نے فرمایا شیطان نے ایک قوم کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگلوں کے مجسمے بنا دو، اگلوں کے مجسمے بنا کر رکھ دیے، ان کو دیکھ کر ان کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کے مجسمے، ان کے فوٹو اس لیے سامنے رکھو کہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے اور تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ جب وہ نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی تو دوسری نسل کو چکر پڑھایا شیطان نے کہ دیکھو یہ مجسمے ہیں، یہ بہت اللہ والے تھے، یہ اتنے اللہ والے تھے کہ ان کے نقش قدم پر تمہارے باپ دادا چلے ہیں، تم انہی کی عبادت کرنا شروع کر دو اور ان سے کہو وہ اللہ سے کہیں گے، اس کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنا دو۔ تو انہوں نے لات و عزا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان ساروں کو جن کے بڑے عبادت گزار تھے، یہ عبادت گزار بندوں کے نام ہیں، یعوق،
نصر، لات، عزا، یہ سارے بہت نیک لوگ تھے. ان کے نام کے مجسمے بنوائے، ان کے نام کی فوٹو بنوائے اور پھر ان کو واسطہ بنوایا. کہا ان سے واسطہ پکڑو اور اللہ تک پیغام پہنچاؤ. بیچ میں ان کو واسطہ بنا کر انہوں نے اس نے شرک میں مبتلا کر دیا. نصارہ کے پاس شیطان آیا اور نصارہ کے پاس آ کر کہنے لگا، کرسچنوں کے پاس آ کر کہنے لگا، عیسائیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھو مریم کا بیٹا عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور اس کا مردوں کو زندہ کر دینا، پرندوں کو اڑا دینا، مرے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کر اڑا دینا، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. یہ اللہ ہے، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. اس لیے اس کو بھی اللہ مانو. اور اس کو اللہ منوانے میں نصارہ کو لگا دیا اور نصارہ کو عیسیٰ کا عابدین بنا دیا اور عیسیٰ کو معبود بنا دیا اور اس طریقے سے ان کو شرک میں مبتلا کر دیا. نصارہ مبتلا ہو گئے اور نصارہ نے ان کو اپنا معبود سمجھ کر اللہ کو بھول کر عیسیٰ ہی کو اپنا رب بنا دیا، اپنا معبود بنا دیا، اپنا حاجت روا بنا دیا. شیطان نے اس طریقے سے ان کو بھڑکایا اور ان کے بہکاوے میں آ کر آج تک نصارہ ایسا ہی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے تردید فرمائی اور اللہ نے فرمایا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ رب ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ دلیل ہوتی تو آدم اس سے زیادہ مستحق تھا کہ اس کو رب مانا جائے. اس لیے کہ آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے. عیسیٰ کی تو ماں بھی ہے اور آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے اور وہ تو بغیر ماں باپ کے بنا تو وہ بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے آدم کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، عیسیٰ کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. تم نے ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا. فقالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم نے معبود بنایا تھا، آج بلاؤ تمہیں موت سے کون بچا سکتا ہے، لقمہ اجل بنانے سے کون بچا سکتا ہے. اس وقت وہ لوگ جن کی موت واقع ہو رہی ہے، مر رہے ہیں، وہ اس وقت جواب دیں گے اور کہیں گے قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. فرشتوں کے سامنے مرنے والا کہہ رہا ہے جان گلی کا عالم ہے، سکرات چل رہی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، گھر بار چھوٹ رہا ہے، اولاد چھوٹ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، سب کے چھوٹنے کا غم بھی ہے، موت کے عالم کا، سکرات کے عالم کی وہ دردناک داستان بھی ہے کہ پیاس لگی ہے اور ایسی پیاس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر بھی پلا دو تو بھی پیاس نہیں بجھا کرتی. ایسی خطرناک پیاس کے عالم میں جب کہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھنے کی تیاریاں ہیں، فرشتوں کی اس پکار پر وہ کہنے لگا قالوا ضلوا عنا. آج وہ ہم کو بہکانے والے جن کی باتوں میں آ کر ہم نے رب کو بلا دیا، جن کی باتوں میں آ کر ہم نے رب پر افترا باندھ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہم نے مذاق بنا دیا، نبی کے فرامین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور نبی کے فرمان کو ہم نے ہلکا سمجھا اور افترا کرتے رہے اور کذب بآیاتی اور رب کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے اور کہتے رہے رات آتی ہے خود بخود چلی جاتی، دین آتا ہے رات کے آنے پر خود بخود دین چلا جاتا ہے. ہم نے بھی ایسے عقیدے بنا لیے، ہم نے بھی ایسی مانیتیں بنا لی، آج کل کرتے رہے اور ایسا کرتے کرتے کئی رمضانیں بھی گزر گئی، زندگی کے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ ہم نے لقمہ اجل نے، موت نے اپنا لقمہ بنا لیا اور ایسے وقت میں وہ کہنے لگے قالوا ضلوا عنا. آج جن کو ہم نے شریک بنایا، بھاگیدار بنایا، جن کو ہم نے اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنایا، جن مزاروں کو ہم نے واسطہ بنایا، جن بزرگوں کو ہم نے واسطہ بنایا، جن کی عقیدت میں ہم ایسے چکنا چور ہو گئے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اولاد ان کے پاس ملتی ہے. ہم نے اولاد کی جستجو میں ہم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اولاد کو ہم مانگنے کے لیے غیر کے پاس جا رہے ہیں، بھوئے کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کی قسم مسلمان ماں بہن کرتا پہن کر، لباس اسلام پہن کر، لباس اسلام میں جا کر غیروں کی چوکھٹ پر جا کر کہتی ہے مجھے اتنے سالوں سے اولاد نہیں ہوتی. بڑے بڑے ڈاکٹروں
سنا کہ آپ کے پاس وہ کرتب ہے، آپ کے پاس وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، اس آنے والی کو اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے چکر چلا دیا اور اس بوئے سے کہا، اس غیر مسلم سے کہا اس کے ایمان پر ایک ضرب لگا دے، اس کے ایمان کو ہی مٹا دے اور اس کے ایمان کو ہی سلب کر دے۔ ایمان والی اولاد کے چکر میں اپنا ایمان کا سودا کر کے آ گئی اور اس بوئے نے اپنی دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر ایسا چکر پڑا اور ایسا منظر پڑا کہ ایمان کو چکنا چور کر دیا، لیکن نہ اولاد ملی، نہ ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ برابر بھی، نہ بیٹے کے بارے میں کچھ سننے میں آیا، نہ بیٹی کے بارے میں سننے میں آیا۔ رب نے فرمایا ارے ذرا ان کو بتا دو نا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ان کو ذرا قرآن سناؤ نا، پورے سال میں ایک مہینہ ملتا ہے، ان کو ذرا بتاؤ نا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے زندگی پوری ہو جائے ایک بھی نہیں دیتا۔ بوؤں کے پاس، عاملوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں تمہیں قرآن کی آیت کا اگر وظیفہ دے دیں اور قرآن کی آیت پڑھنے کو دے دیں، ہم قرآن کی آیت کی برکت سے ہم تمہیں اولاد دے دیں، یہ ہمارے خزینے سے آتا ہے، کسی عامل کے عمل سے نہیں آیا، یہ قرآن کی آیت کی برکت سے ہم نے تمہیں دے دیا۔ ذرا ان کو کہہ دو نہ قولوا ضلوا عنا، آج کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے گم ہو گئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آج موت کے وقت کوئی نہیں آیا اور کوئی بچانے نہیں آتا، قبروں میں سوئے ہوئے کیسے آ سکتے ہیں؟ جبکہ زمین کے اوپر تھے تو اللہ نے سجدہ نہیں کرنے دیا، جبکہ 6 فیٹ زمین کے اندر چلا گیا، اب کس نے کہا کہ تو اس کے سامنے سجدہ کر؟ ہمارے پاس آج کوئی بھی دلیل نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جن کی باتوں کو ہم نے مانا اور جن کی باتوں میں چکر میں آ کر ہم نے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا، آج وہ ہم سے گم ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہی کافرین تھے، ہم ہی ان کی باتوں میں آنے والے تھے، آج ہمیں افسوس ہے، ہمیں کوئی توبہ کا راستہ دکھائیے نا۔ فرمایا جائے گا اب نہیں مل سکتا، زندگی میں بہت موقع تمہیں دیے، زندگی میں بہت رمضانیں دی، زندگی میں بہت قدر والی راتوں کے عشرے دیے، اور زندگی میں تمہیں شب براءت بھی ملی کئی مرتبہ، زندگی میں بہت کچھ مواقع ملے، لیکن تم نے تو سارے موقعوں کو ایسا سمجھا جیسے بدن پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، ایسا سمجھ کر تم نے ان مواقع کو کھو دیا۔ اب توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا، اب تمہاری توبہ کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، تمہیں ملک اجل بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی سزائیں، دنیا میں ہونے والی موت کی سختی کا بیان فرمایا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، کائنات کے دلارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشفق نبی نے فرمایا، آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو ہے، اور فرمایا جب ایسے منکرین کی روح قبض کی جاتی ہے، ایسے گنہگاروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے میں بڑی سختی کی جاتی ہے، اور سختی کے مارے اس کی سکرات بہت دیر تک چلتی ہے، کتنوں کو کئی دنوں تک سکرات چلتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف میں واویلی بھی کرتا ہے، پانی مانگتا ہے، پانی اتارا جاتا ہے اور چمچی کے ذریعے ڈالا جاتا ہے، لیکن گلے کے نیچے نہیں جاتا۔ موت کی سختی ہے، اور یہ ان کو دنیا میں موت کی سختی کے وقت بتا دیا گیا کہ تمہاری ان اعمالوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب ہوگا تو پھر اللہ بیان فرماتا
قرآن کا اسلوب ہے. اللہ قیامت کے دن قال، اللہ کہے گا، قال اللہ کہے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی امم، دوسری امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے. کس میں سے؟ تو فرمایا من الجن والانس، جناتوں اور انسانوں میں سے جو جماعتیں گزری ہے تم سے پہلے، قومیں گزری ہے، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں، فی النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں جنات اور انسان دونوں کا ذکر فرمایا کہ جنات اور انسانوں کی جو جماعتیں جہنم میں ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی داخل کر دو اور یہ بھی جہنم میں پہنچا دیے جائیں. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جناتوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان اور جنات دو گروہ ہیں، اور انسان اور جنات دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. دونوں کے لیے اللہ نے اپنے احکام دیے ہیں، اپنے احکام دونوں پر نافذ کیے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، جنات انسان کو دیکھتے ہیں. جتنے احکام انسانوں کو دیے ہیں اتنے ہی احکام جناتوں کو بھی دیے گئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جناتوں کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تب انسان اور جناتوں کو دونوں کو احکام دیے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں نہ انسان اس میں کامل طریقے سے اترے اور نہ جنات اس میں کامل طریقے سے اترے. اللہ کے احکام میں انسان بھی ادھورے رہے اور جنات بھی اللہ کے احکام پورے کرنے میں ادھورے رہے. انسانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں 72 بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. دیکھو نا کتنے فرقے، اور پھر تشویش میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ یہ فرقوں میں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ نہیں اٹھاتا، یہ وہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، بس اسی چکر میں پڑ گئے. 73 فرقے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے سارے فرقوں میں حق پر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے فرقے جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ جو اللہ کے رسول کے احکام پر اور طریقوں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جیسے انسانوں میں 73 فرقے ہیں جناتوں میں بھی اتنے ہی فرقے ہیں. جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، جناتوں میں بھی ایسا ہے. سورہ جن کو اٹھا کر دیکھ لو، 29ویں پارے کی سورہ جن میں اٹھا کر دیکھ لو، جنات کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفَاسِقُونَ. ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، بعض نافرمان ہیں، مسلمان نہیں ہے. جیسے انسانوں میں مسلمان غیر مسلمان، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی مسلمان غیر مسلمان ہیں. فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر مٹی کا مادہ غالب ہے اور جنات کے اندر آگ کا مادہ غالب ہے. عنصر نار ان کے اندر غالب ہے اور اس کے اندر عنصر خاک یہ غالب ہے. یہ ترابی ہے، یہ ناری ہے، یہی فرق ہے. ورنہ سارے احکام ان کے اندر بھی ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں میں ہیں. ان کے اندر بھی عبادت گزار ہیں جیسے انسانوں میں عبادت گزار ہیں. اس سے فرمایا جب مسجدوں میں اکیلے آیا کرو تو سلام کرو، اللہ کی دوسری مخلوق عبادت کرتی ہے. مسجدوں میں شور و گل سے بچو اس لیے کہ اللہ کی دوسری مخلوق جنات کی عبادت کرتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جنات پریشان کرتے ہیں، تم نے اللہ کے گھر میں آ کر ان کی عبادتوں میں خلل کیا اس لیے انہوں نے تمہاری زندگی میں خلل کر دیا. کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی عبادت کرتی ہے، گھروں میں بھی آتی ہے. ان کے راستوں میں نہ سویا کرو. راستوں میں 20 دروازے میں ہم سو جاتے ہیں، ان کے آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے اور جب وہ راستے میں ہم سوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے. تم نے ان کا راستہ روکا اس لیے تم نے ان کو پریشان کیا. ورنہ جنات بھی نمرے نہیں ہیں سب کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. ہاں تو طوفانی قسم کے ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، وہ
ستائیں وہ بات الگ ہے. جیسے انسانوں میں ایسے مذاقی لوگ ہوتے ہیں, نافرمان لوگ ہوتے ہیں جو ہواؤں سے بھی لڑتے ہیں. انسان لڑنے کو نہ ملے تو ہواؤں سے بھی لڑتا ہے کہ اس کا مزاج ہی لڑنا. تو فرمایا ایسے اوباش قسم کے ہو وہ بات الگ ہے, ورنہ اللہ نے انسانوں کی طرح جناتوں میں بھی دو فریق بنائے ہیں, اور دونوں گروہ عبادت والا بھی ہے, غیر عبادت والا بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں سے باز پرس کرے گا اور ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, اسی طریقے سے جناتوں کا بھی محاسبہ ہوگا, جناتوں سے بھی حساب کتاب ہوگا, اور جناتوں میں سے بھی شریف اور رذیل, کامیاب اور ناکام, ان کا فیصلہ ہوگا جنتی اور جہنمی ہونے کا. جناتوں میں بھی فیصلہ کیا جائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ. ان کو بھی اگلوں کی طرح جہنم میں ڈال دو, کچھ نہ کچھ نہیں ہے, جہنم یہ پھینک دو. كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا. جب بھی كُلَّمَا جب بھی دخلت امہ, ایک گروہ کو, ایک جماعت کو, نافرمانوں کے ایک جماعت کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, لعنت اختہا, وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گا, یعنی اپنے دوسرے گروہ کو لعنت کرے گا جن کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بھی اپنا مقدر جہنم بنایا. تو یہ جانے والے جو پہلے سے جہنم میں ہیں ان کو تنقید کریں گے, تانا دیں گے اور ان پر لعنت کریں گے. حتی اذا ادرکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ سارے کے سارے جب جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے, جتنے بھی جہنم میں جانے والے ہیں سارے کے سارے جہنم میں جمع ہو جائیں گے. تو جمع ہونے کے بعد اب ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگے قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. پچھلوں نے اگلوں کو کہا, قالت اخراہم لأولاہم, پچھلوں نے اگلوں کو کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے, ہؤلاء ان کی وجہ سے, ربنا اے ہمارے رب ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ان کو دگنا عذاب دیجئے, ان کے کہنے پر ہم بھٹک گئے اس لیے ان کو دگنا عذاب دیجئے, ڈبل عذاب دیجئے. اور اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ہماری اولادیں ہمارے خلاف کھڑی ہو کر کہے گی یا اللہ یہ دنیا میں میرا باپ تھا, یہ دنیا میں میری ماں تھی, لیکن ان دونوں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. اولادیں حجت کرے گی. اس آیت کے تحت میں لکھا اگلے پچھلوں کے یعنی بعد میں آنے والے اگلوں کو کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ان کے نقش قدم پر چلے اور ہم گمراہ ہو گئے, یا اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے, انہوں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا. مفسرین فرماتے ہیں اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو اور اولاد کو غلط راستے پر چلاتے ہیں تو یہ اولاد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی یا اللہ یہ ہمارے بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, ہمارے ماں باپ تھے, دادا دادی تھے, یہ بڑے ابا تھے, یہ تایا تھے, یہ چھوٹے ابا تھے, یہ چچا تھے, یہ وہ تھے, سب بتائیں گے یہ ہمارے بڑے تھے, انہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. 5 سال کا تھا میرے باپ نے مجھے موبائل لا کر دیا اور اسی موبائل نے مجھے گمراہ کر دیا. روتا تھا, میری ماں اپنے مقصد کے لیے موبائل میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی اور میں موبائل میں مست ہو گیا. اسی موبائل نے میرا بچپن بھی بگاڑ دیا, میری زندگی بگاڑ دی. یہ اولاد کھڑی ہو کر کہے گی جن کی محبت میں آج ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے مہنگا سے مہنگا موبائل لا کر اولاد کو دیتے ہیں, یہ اولاد اس کا غلط استعمال کرتی ہے, غلط یوز کرتی ہے اور اس میں نہ کرنے کے کام موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور ہمارے بارے میں کہا جائے گا ان کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا, یا اللہ ان پر ڈبل لعنت اور ان
ہم کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے کہ ہماری انہی کی وجہ سے ہم برباد ہوئے ہیں۔ اور لوگوں، قرآن کی تفسیر مجھے آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے اور متنبہ کر رہی ہے کہ آج تک نہیں جانتے تھے تو آج جان لو، یہی اولادیں ہماری فریق مخالف بن کر کھڑی ہوگی اور ہمارے لیے حجت بازی کرے گی، اللہ سے کہے گی اے اللہ اگرچہ ماں باپ تھے، انہوں نے ہماری ضد پوری کرنے کے لیے ہماری آخرت بگاڑ دی، ہمیں دنیا کی تھوڑی سی راحت کے لیے جہنم کا ہمیں ایندھن بنا دیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، انہی کی وجہ سے، ان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ یہ بڑے چھوٹوں کو کہیں گے، مفسرین نے فرمایا رعایا بادشاہ کے خلاف بولیں گے، بادشاہ رعایا کے خلاف بولے گا، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، ہر ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے سامنے کہے گا۔ قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب جہنم کا دے۔ تو اللہ فرمائے گا دونوں کو ملے گا، دونوں کو ملے گا، دونوں فریق کو ملے گا۔ جن کے بہکانے پر تم جہنم میں گئے، کیا تم کو عقل نہیں دی تھی؟ تم عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے؟ تمہیں حق اور باطل کا تمیز کرنا نہیں آتا تھا؟ دنیا کی چیزوں میں تو بہت تمیز کرتے تھے، بہت عقل چلاتے تھے اور بہت ہوشیار سمجھے جاتے تھے۔ دین کے معاملے میں تم دوسروں کے محتاج بن گئے۔ کیا تمہیں عقل اللہ نے دی تھی؟ صحیح اور غلط کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، دونوں کو وہی عذاب ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ کہے گا ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، دونوں کو عذاب ملے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا گروہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ان کو ڈبل عذاب اس لیے ملے گا، ایک تو خود گمراہ ہوئے اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کیا، اس لیے ڈبل گناہ کیا، اس لیے ڈبل عذاب ملے گا۔ اور دوسروں کو ڈبل عذاب اس لیے ملے گا، ایک تو دوسروں کے کہنے پر گمراہ ہوئے اور دوسرا اس وجہ سے کہ اگلوں کو دیکھ کر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اپنی امتوں کے عذابات کو سن کر پڑھ کر انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا عبرت حاصل کرو ہماری نشانیوں کو دیکھ کر، عبرت حاصل کرو عقل والے، عبرت حاصل کرو سمجھ والے۔ تو کیوں انہوں نے عقلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کی؟ اس لیے ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا۔ ان کا دو عذاب یہ ہے، دو عمل یہ ہے کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کی، اس لیے ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا، دونوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے پچھلوں کو جنہوں نے الزام لگایا تھا تو اگلے کہیں گے پچھلوں کو لو اللہ کو کہہ کر کیا کر لیا؟ اللہ نے ہماری شکایت کرنے سے تمہارے عذاب میں تخفیف کر دی، تمہارا عذاب ہلکا کر دیا، تم کو بھی ویسا عذاب ملے گا، جس کو اللہ ذکر فرماتا ہے وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اگلے پچھلوں سے کہیں گے، پہلے والے پچھلوں سے کہیں گے تم نے ہماری شکایت اللہ سے کی، اللہ نے تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف تو نہیں کی، اب تم بھی ہمارے ساتھ عذاب کا مزہ چکھو، تم اور ہم دونوں عذاب کے مستحق ہوئے، تم ہمارے کہنے میں آگے، بہکاوے میں آگے، ہم بھی مجرم تم بھی مجرم، اور دونوں کو عذاب ملے گا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، جس عمل کو کرتے تھے، جن کاموں کو کرتے تھے، اس کی پاداش میں ہم عذاب کا مزہ چکھو، اللہ ان کو یہ حکم دے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ جہنم کیسی ہے، جنت کیسی ہے، انشاءاللہ جنت کے تذکرے اب آگے کی آیتوں میں آ رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی ہے جو آئندہ سنیں گے، اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ باقی دنوں میں بھی کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، دعا کر لیجیے، دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله لك الحمد كله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله لك الحمد كله، الحمد لله لك الحمد كله، الحمد لله لك الحمد كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے یا اللہ یہ دعا بتا رہی ہے آخری عشرے میں پڑھی جانے والی یہ دعا بتا رہی ہے لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی یہ دعا بتا رہی ہے کہ آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے ہم سب کو معاف کر دیجیے اے اللہ ہم پاپی اور مجرم آپ معاف کرنے والے درگزر کرنے والے بڑے غفور رحیم اے اللہ رحمت کی چادر تان دیجیے مغفرتوں کے سمندر معجزت کر دیجیے اے اللہ رحمتوں کا سیلاب بھیج دیجیے اور ہمارے گناہوں کو دلوں کی طرف بہا لیجیے اے اللہ جب سیلاب آتا ہے پانی کی رو آتی ہے تو بڑی بڑی عمارتوں کو بھی تنکے کی طرح بہا کر لے جایا کرتی ہے یا اللہ ان آنکھوں نے دیکھا اے اللہ ان منظروں کو دکھا دیا ہے کہ جب پانی کی رو آتی ہے موج آتی ہے پانی کا سیلاب آتا ہے بڑی بڑی طاقتور عمارتیں بھی مسمار ہو جایا کرتی ہے یا اللہ جانوروں کو بہتے ہوئے دیکھا انسانوں کو بھی بہتے ہوئے دیکھا اے اللہ آپ اپنی رحمت کی موج بھیج دیجئے آپ اپنی معافی کا دریا چلا دیجئے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو یہ اللہ تنکوں کی طرح بہا کر لے جائیے اور ہمیں پوری پوری معافی دے دیجئے اے اللہ رمضان ختم ہو رہا ہے رمضان اختتام پذیر ہے یا اللہ آج سے 20ویں افطاری ہو جائے گی یا اللہ اتکم مرنار کی چوتھی رات آ جائے گی یا اللہ اتکم مرنار کے عشرے کی یا اللہ چوتھی شب آ جائے گی تیسرا دن پورا ہو جائے گا اے اللہ اتکم مرنار کا فیصلہ کر دیجئے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیجئے اے اللہ جہنم بڑی بھیانک ہے یا اللہ اس جہنم سے بچانے کے فیصلے کر دیجئے اے اللہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں یا اللہ آپ پر افتراء نہیں کرتے ہیں یا اللہ آپ کی آیتوں کا افتراء نہیں کرتے ہم آپ کی آیتوں کو بھی مانتے ہیں آپ کی نشانیوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ رب ہیں کن فیکون کے مالک ہیں آپ خالق و مالک ہیں آپ مالک الملک ہیں آپ شہنشاہ ہیں آپ رب السماوات والارض ہیں آپ رب المشرق والمغرب ہیں آپ رب المشرقین ورب المغربین ہیں آپ رب المشارق والمغارب ہیں اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں آپ کے رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں خاتم الرسول ہیں امام الانبیاء ہیں رحمت للعالمین ہیں شفیع المذنبین ہیں محمد مصطفیٰ ہے احمد مجتبیٰ ہے اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا اے اللہ جتنی نافرمانیاں ہوئی آپ کے حکموں کے بارے میں مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اس کی معافی مانگتے ہیں معاف کر دیجئے اے اللہ سنت شریعت پر چلا دیجئے سنت شریعت پر چلا دیجئے یا اللہ صوم و صلاۃ کی پابندی دے دیجئے ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے اخلاص الہیت تقوی و طہارت عطا فرما دیجئے مخلصین میں متقین میں قانتین میں یا اللہ قائمین میں صائمین میں صادقین میں صابرین میں خاشعین میں متصدقین میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے اے اللہ باقی کرنے سے بچا لیجئے یا اللہ باغیوں میں بننے سے بچا لیجئے یا اللہ ان میں سے ہونے سے بچا لیجئے جو رب کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں دوسروں کی باتوں پر چلتے ہیں یا اللہ ایسا بننے سے بچا لیجئے یا اللہ عقل سلیم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے رشد و ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ تندرستیوں کے فیصلے فرما دیجئے مبارک اوقات میں عافیتوں کی دعائیں مانگی جا رہی ہے سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ سب کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے یا اللہ جن کے جو بھی جائز مقاصد ہیں اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دیجئے حرام مقاصد سے بچائیے حرام امیدوں سے حرام لالچوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ
دنیا آخرت بری بنا دیجیے، اے اللہ ایمان اور اسلام پر جلائیے، ایمان اور اسلام پر موت نصیب فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔